اردو اسٹوڈیو کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اسلامی طریقے کے مطابق بسر کرنا سیکھ سکیں۔ پیارے دوستوں، ماں کی عظمت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ ماں دنیا کا وہ پاکیزہ ترین رشتہ ہے جس کا نعم البدل پوری دنیا میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں انسان چاہے کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ماں کی عظمت کو خوب جانتے ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس جدید دور میں ماں جیسے پاکیزہ اور مقدس رشتے کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، اور بے شک یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ سے ایسا ہی ایک شرمناک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے بغیرت بیٹے کا ہے جس نے بار بار اپنی ماں کے ساتھ زنا کر کے اس کو حاملہ کر ڈالا۔ وہ بدبخت کس طرح اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا تھا، ماں کو خبر تک نہ ہوئی۔ پھر کسی طرح سے اس کی ماں نے اس کو اپنے ساتھ زنا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ سے ہماری یہ التماس ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک تمام مفید معلومات بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستوں، آئیں اب آپ کو وہ واقعہ اسی عورت کی زبانی سناتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں صبح دیر سے اٹھتی ہوں، پچھلے چند دنوں سے مجھے اپنے جسم میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہیں اور میں اس بات کو لے کے بہت پریشان ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ رات کو نیند کا شدید آنا اور صبح اٹھنے کے بعد سر بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے اور میرے جسم بھی کمزوری کی وجہ سے کانپتا ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھیں۔ 2 مہینے ہو چکے تھے، اب بیماری میں شدت آنے لگی تھی اور جسم میں کمزوری کے ساتھ الٹی بھی شروع ہو چکی تھی۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر کو جب میں نے اپنی ساری سچویشن بتائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں، جس پر میں مسکرائی اور اسے جواب دیا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خاوند کو مرے ہوئے 5 سال سے اوپر گزر چکے ہیں، اور خاوند کے مرنے کے بعد میں نے آج تک کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ناجائز تعلق ہے کہ یہ ممکن ہو سکے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر شوہر کے ہی عورت حاملہ ہو جائے؟ میری یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر کو تھوڑی سی شرمندگی ہوئی، لیکن میں نے ڈاکٹر کو اپنا پریگنینسی ٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ایک نرس کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ میرا پریگنینسی ٹیسٹ کرے۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ یہ بات سن کے میں مسکرائی کیونکہ میں مطمئن تھی۔ میرے خاوند کو مرے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، اور اس کے علاوہ میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا جس سے یہ بات ممکن ہو سکے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے احتیاطاً نرس کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا۔ جب نرس نے میرا دوبارہ ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ میں واقعی پریگننٹ ہوں۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں ڈاکٹر کو فیس پے کر کے چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ میرا کسی بھی غیر مرد کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق نہیں تھا جس سے میں حاملہ ہو سکوں۔ مسلسل پریشان رہنے کے بعد میں ایک دن اپنی ایک دوست کے گھر گئی۔ اسے میں نے اپنی ساری پریشانی بتائی۔ میری بات سن کر میری دوست بھی بہت پریشان ہو گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے گھر کس کا آنا جانا ہے؟ میں نے بتایا کہ کبھی کبھار گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کے علاوہ تو میں اور میرا بیٹا ہی گھر پہ ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کوئی نہیں آتا۔ اس پر میری دوست نے کہا کہ میں تم سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ دوست نے پوچھا کہ کیا تمہارا بیٹا جوان ہو چکا ہے، یعنی وہ بالغ ہو چکا ہے، یا ابھی تک نابالغ ہی ہے،
اس کی یہ بات سن کر مجھے پریشانی ہوئی اور میں نے کہا کہ ایسا سوال تم کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ تم بس میرے سوال کا جواب دو۔ اس پر میں نے اسے بتایا کہ میرا بیٹا بالغ ہے اور اس کو بالغ ہوئے 3 سال گزر چکے ہیں۔ تو میری یہ بات سن کر میری دوست نے کہا کہ کیا تم نے کبھی کوئی اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی کوئی چیز کھائی یا پی ہے؟ میں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور اسے بتایا ہاں، رات کے وقت وہ دودھ بوائل کرتا ہے اور مجھے دودھ کا ایک گلاس دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میری دوست کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر میری طرف مخاطب ہو کر اس نے کہنے لگی اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تم سے ایک بات کہوں؟ اپنی دوست کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آئی اور میں نے ہنس کے جواب دیا کہ بہن، اگر میں نے برا ہی منانا ہوتا تو میں تمہارے گھر کیوں آتی؟ اس پر میری دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آج کے بعد تم اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دودھ لے کے مت پینا، بلکہ تم وہ دودھ لے کر رکھ دینا اور اسے اس بات کی بالکل بھی تم نے خبر نہیں ہونے دینی کہ تم اس کا دیا ہوا دودھ کا گلاس نہیں پیتی ہو۔ اور اگر تمہارا بیٹا تمہارے کمرے میں آ کر تمہیں پکارے تو تم نے اس کی بات کا جواب بھی نہیں دینا، جس سے اسے لگے گا کہ تم سو چکی ہو۔ اپنی دوست کی یہ بات سن کر مجھے اس پر غصہ آیا۔ مجھے غصہ آیا کہ یہ میرے بیٹے کے بارے میں کس طرح کا ذہن رکھتی ہے، لیکن میں چپ چاپ اس کی باتیں سن کر گھر واپس آ گئی۔ لیکن میں مسلسل پریشانی میں تھی، سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پورا دن میرا ذہن اسی بات میں الجھا رہا، یہی باتیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں کہ میرا لخت جگر میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتا ہے۔ شام ہوئی، رات کا کھانا ہم نے مل کر کھایا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور میں محسوس کرنے لگی کہ اب میری طبیعت کیسی ہے۔ مجھے کسی قسم کی نیند یا غنودگی تو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا بیٹا میرے کمرے میں دودھ کا ایک گلاس لے کر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ دودھ کا گلاس پی لیں۔ بیٹے کی آواز سنتے ہی میرے ذہن میں میری دوست کی باتیں آنے لگیں۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ تم دودھ رکھ دو، میں تھوڑی دیر تک پی لیتی ہوں۔ لیکن میری دوست کی باتیں مجھے دودھ کا یہ گلاس پینے سے بار بار منع کر رہی تھیں۔ پھر سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایسے ہی کروں جس طرح میری دوست نے مجھے کرنے کو کہا ہے۔ پھر میں اٹھی اور دودھ کا گلاس میں نے ضائع کیا اور خالی گلاس کو لا کر میں نے اپنی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، جس سے میرے بیٹے نے یہ سمجھا کہ میں نے دودھ پی لیا ہے، لیکن حقیقت میں میں نے وہ دودھ نہیں پیا تھا۔ دوسری طرف منہ کر کے میں لیٹ گئی اور یہ باتیں میرے ذہن میں ہی چل رہی تھیں کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا بیٹا میرے کمرے میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس نے دودھ کے گلاس کی طرف دیکھا جو کہ خالی پڑا ہوا تھا، پھر بڑے ہی آرام سے میرے پاؤں کو پکڑ کر ہلانے لگا۔ شاید وہ یہ چیک کر رہا تھا کہ کیا میں سو چکی ہوں یا نہیں۔ دل میں ایک ڈر اور بیٹے کی اس بدکاری نے میرے جسم کو بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ دل میں دعا کی کہ کاش اسی وقت میری سانسیں رک جائیں، کہ میں نے یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ میرے بیٹے نے اپنے کپڑے اتارے اور آرام سے میری بیک سائڈ پر لیٹ گیا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اسی لمحے اس نے میری شرٹ کو اوپر کیا اور میری شلوار کو اتارنے لگا۔ جب اس نے میری شلوار کو ہاتھ لگایا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں توبہ توبہ کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جب میرے بیٹے نے دیکھا کہ اس کی یہ حرکت میرے سامنے کھل گئی ہے تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، لیکن بات ایسی نہ تھی کہ میں اس کو معاف کرتی۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں اسے کس بات کی معافی دیتی؟ اپنا غصہ اتارنے کے بعد میں نے پولیس کو کال کی اور اس کی ساری حرکتیں میں نے پولیس کو بتائیں۔ میں نے خود اپنے شیطان نما بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا، جس پر اب مجھے کوئی شرمندگی اور افسوس نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات اب سننے کو ملتے ہیں۔ ان واقعات کی بڑی وجہ ہماری دین سے دوری ہے، جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر ڈالا ہے اور تمام پاکیزہ رشتوں کے تقدس کو ختم کر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی ماں
بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔